السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی کے پروگرام دلچسپ و عجیب کے ساتھ میں آپ کا میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ناظرین، آج کی کچھ دلچسپ و عجیب خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ تیئیس سال تک ایک اکیلے شخص نے گھر کے نیچے کھدائی کر کے ایک بڑا معبد بنا لیا۔ آرمینیا کے صوبہ کوتائک کے ایک گاؤں میں آرن سے تعلق رکھنے والے لیون آرکیلیان کی عمر 1985 میں 44 سال تھی۔ 1985 میں ہی ان کی بیوی نے ان سے گھر کے نیچے آلو رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھڑا کھودنے کا کہا تھا۔ لیون نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھڑا کھودنے کا کام تو شروع کر دیا، لیکن اس کام کو ختم نہ کر سکے۔ گڑھے کی کھدائی کرتے ہوئے وہ مسلسل 23 سالوں تک اپنے گھر کو کھودتے رہے۔ لیون پیشے کے اعتبار سے معمار تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے نیچے 23 سالوں تک ہتھوڑے سے کھدائی کر کے ایک معبد بنایا۔ ان کی بیوی ٹوسیا اب اس معبد کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر چلاتی ہیں۔ ٹوسیا کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر مختلف خوابوں اور پراسرار آوازوں کے کہنے پر کھدائی کرتے رہے۔ لیون نے اس معبد کی تعمیر کے لیے ہر روز 18 گھنٹے تک کام بھی کیا۔ لہروں میں بہہ کر گم ہو جانے والی خاتون 1.5 سال بعد انہی کپڑوں میں ملبوس قریبی ساحل سے بے ہوشی کی حالت میں مل گئی۔ انڈونیشیا میں جو خاتون 1.5 سال پہلے بلند لہروں میں بہہ کر گم ہو گئی تھی، وہ قریبی ساحل پر زندہ لیکن بے ہوشی کی حالت میں مل گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اب بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھیں جن میں گم ہوئی تھی۔ 52 سالہ نیننگ سوناریا مغربی جاوا کے مقام سوکابومی میں چھٹیاں گزارنے آئی تھیں۔ وہ بیچ پر تھیں کہ طاقتور اور بلند و بالا لہریں انہیں بہا کر لے گئیں۔ واقعے کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیننگ کو مدد کے لیے پکارتے اور ہاتھ ہلاتے دیکھا، لیکن لہروں سے خوفزدہ کوئی بھی شخص ان کی مدد کے لیے نہ جا سکا۔ نیننگ کی تلاش اور بچاؤ کے لیے آپریشن شروع کیا گیا، لیکن ایک ہفتے کی تلاش کے باوجود کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ حکام کو علاقے سے ایک خاتون کی لاش ملی جس کی حالت کافی خراب تھی۔ لاش کی شناخت کے لیے نیننگ کے رشتہ داروں کو بلایا گیا، جنہوں نے بتایا کہ اس لاش کے پیٹ پر وہ پیدائشی نشان نہیں جو نیننگ کے پیٹ پر تھا، اور اس کے علاوہ لاش کے ناخن بھی نیننگ کے ناخنوں سے مختلف تھے۔ حکام نے ملنے والی لاش کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا، لیکن کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہ آیا۔ نیننگ کی تلاش کا آپریشن کچھ عرصہ جاری رکھا گیا۔ اس کے بعد حکام نے نیننگ کو مردہ قرار دے کر تلاش کا آپریشن بند کر دیا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گمشدہ افراد کے گھر والے گمشدہ شخص کو مردہ سمجھنے کی بجائے اسے ایک امید کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں اور تلاش کی کوششیں کبھی ترک نہیں کرتے۔ نیننگ کے خاندان والوں کو بھی کبھی یقین نہیں آیا کہ نیننگ وفات پا چکی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ کچھ دن پہلے نیننگ کے انکل نے مبینہ طور پر ایک خواب دیکھا جس میں نیننگ نے اسے بتایا کہ اس کو اسی جگہ پر تلاش کیا جائے جہاں وہ بلند و بالا لہروں میں ڈوب گئی تھی۔ اسی ساحل کے قریب سے 1.5 سال پہلے نیننگ گم ہوئی تھی۔ انکل نے خواب پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن انہیں یہ خواب کئی بار آیا۔ اس پر انکل نے اپنا خواب رشتہ داروں کو سنایا، جنہوں نے جا کر نیننگ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیننگ کے خاندان والوں نے 30 جون کو اس کی تلاش شروع کی۔ انہیں خواب والی جگہ پر نیننگ کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن انہوں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ ساری رات اور اگلے دن تلاش کرنے کے بعد شام 4 بجے انہیں نیننگ بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ ساحل کی ریت نے انہیں مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ جب نیننگ ملی تو ان کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو انہوں نے گمشدگی کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ کتے نے مالک کی گھومتی ٹانگ پر چھلانگ لگا کر نیا عالمی ریکارڈ بنا لیا۔ سرکس میں کام کرنے والے جاپانی شخص اور اس کے کتے نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ اس شخص کے کتے نے اس کی گھومتی ٹانگوں پر زیادہ بار جمپ لگانے کا عالمی ریکارڈ بنایا۔ ریکارڈ بنانے کی یہ تقریب ہانگ کانگ میں ہوئی۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ کسی سرکس کے پاس نہ تھا۔ وان سرکس میں کتوں کو جانوروں کے تحفظ کا مراکز قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ کتے بھی لائے جاتے ہیں جن کے مالک انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سرکس کے پاس مزید کئی گینیز ورلڈ ریکارڈ ہیں۔ 11 سالہ مصور ناقابل یقین حد تک حقیقت سے قریب تر تصویر بنانے میں ماہر۔ کچھ مصوروں کو حقیقت سے قریب تر تصاویر بنانے کے لیے کئی دہائیوں تک محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن 11 سالہ کریم وارث اتنی سی ہی عمر میں حقیقت سے قریب تر ایسی تصاویر بناتے ہیں جو دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہیں۔ لاگوس نائجیریا سے تعلق رکھنے والے کریم نے اپنے فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار 6 سال کی عمر سے اپنے پسندیدہ کارٹون کی ڈرائنگ بنا کر شروع کیا۔ 2 سال بعد وہ
दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। जल्द ही करीम को आर्ट वोकेशनल एकेडमी का पता चला। इस एकेडमी में करीम की सलाहियतें निखर गईं। माली तौर पर मुश्किलात की वजह से करीम ड्राइंग बनाने की बुनियादी चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन इसके बावजूद इनके फन में निखार आता गया। अब करीम इस काबिल हो गए हैं कि फोटोग्राफ की तरह हकीकी ड्राइंग बना सकते हैं। पुरइसरार अमरीकी पजल को आज तक कोई हल ना कर पाया, हल करें और अरबों रुपए के मालिक बन जाएं। 2 सदी से जायद अरसा गुजर गया। खजाने के मतलाशी अफराद, कंप्यूटर साइंसदान और यहाँ तक कि अमरीकी फौज ने भी इन 3 हिसाबी पजल्स को हल करने की बड़ी कोशिश की ताकि $60 मिलियन खजाने की असल जगह का पता चलाया जा सके, लेकिन ये भी नाकाम हुए। लेकिन शायद आप इसे बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? थॉमस जे बेले के अफसानवी खजाने की मालियत का अंदाज़ा $60 मिलियन लगाया गया है, जो कि हज़ारों पाउंड्स के सोने, चांदी के सिक्कों और कीमती ज्वेलरी पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि इस खजाने को वर्जीनिया में ही कहीं दफन किया गया है। पिछली सदी से बहुत सारे लोग इस पजल को हल करके खजाने की असल जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। 19वीं सदी में थॉमस जे बेले नामी मुहिम जो ने न्यू मैक्सिको और कोलोराडो सरहद के करीब खजाना दरियाफ्त किया था और वो इसे अपनी रियासत वर्जीनिया में ले आया, जहां हिफाजत की गर्ज से इस खजाने को छुपा दिया गया। बेले ने खजाने के असल मकाम और तफसील को 3 अलग अलग हिसाबी पजल्स में छुपा रखा है। इन 3 कोड्स में से अब तक सिर्फ एक ही हल हो सका है, लेकिन इसके हल होने का कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि इस हल के मुताबिक खजाने के मकाम का पता दूसरे पजल्स में है। जापानियों ने चाय की मेज उल्टाने के सालाना मुकाबले में अपना गुस्सा निकाल दिया। जापानियों के लिए गैर मामूली मुकाबलों का इनेकाद कोई नई बात नहीं है, लिहाजा इनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने गुस्से को चाय की मेज पर उतार कर इसे सालाना मुकाबले में तब्दील कर सकते हैं। 16 जून को जापान के एक शॉपिंग मॉल ने 12वां सालाना आलमी चबोदाई गाइशी टूर्नामेंट मुनक्किद किया, जिसमें हिस्सा लेने वाले अफराद चाय की मेज को उल्टाकर इस पर रखे खाने को दूर फेंक दें। इस खेल के ज़वाबित बहुत सादा है। कोई शख्स भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, और उसने सिर्फ लकड़ी की बनी छोटी सी चाय वाली मेज को पूरा जोर लगाकर उल्टाना होता है ताकि इस पर रखी हुई खाने की पीने की नकली अशिया जितना ऊंचा उछल सकती हैं उछले। दर हकीकत इस खेल में जीतने वाले का तयन इस बात से नहीं किया जाता कि इसने कितनी बार मेज को उल्टाया है, बल्कि इस बात से किया जाता है कि मेज पर रखी प्लास्टिक की नकली मछली कितना दूर तक जाती है। प्रोग्राम दिलचस्प व अजीब से फिल वक्त इतना ही। मजीद दिलचस्प व अजीब मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल इकरा टीवी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उसामा सदाकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।